ممن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریف و توصیفات اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، بہت درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کے کائنات آج کی اس جمعۃ المبارک کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں اس موضوع کا نام ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے اسلام کے جو ارکان احکام بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا ایمان والوں پر لازم ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا ہے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ پہلے نماز کا حکم دیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اگر شروع میں ہی زکوٰۃ کا حکم دے دیا جاتا تو لوگ جو منافقین تھے یہ تانا دیتے کہ جو اسلام ہے، جو مسلمانوں کا دین ہے، جس کا اللہ کے نبی اعلان کر رہی ہیں، کیا وہ پیسوں کی اسے ضرورت ہے یا اسے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی طبیعت کے مطابق پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ جب دیکھا میرے صحابہ کے پاس مال بھی ہے، وہ دین اسلام کی خدمت بھی کر رہی ہیں، دن رات محنت بھی کر رہی ہیں، تو پھر اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ کا۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے، یعنی اس حکم کو بجا لایا۔ تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ربانی تلاوت کی ہیں، ان کا شان نزول کچھ یوں ہوا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ثعلبہ بن حاطب نامی شخص جو بڑا ہی عبادت گزار ہے، اتنا عابد اور زاہد تھا کہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑے ہوئے ہیں، جسے ہم جو محراب بھی کہتے ہیں، ماتھے پر سجدوں کے نشان، یعنی اتنا عبادت گزار ہے کہ اس کے ماتھے پر، اس کے پیشانی پر ایسے نشان پڑ چکے تھے جیسے اونٹ کے نشان پڑے ہوتے ہیں گھٹنوں پر۔ تو وہ اتنا عبادت گزار، ایک دن وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی دعا مانگنے سے پہلے ہی اٹھا اور مسجد سے باہر جانے لگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے بلا کر کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے ہی منافق کی طرح مسجد سے باہر جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور، معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جو میں پہن کر آیا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب گھر واپس لوٹوں گا تو گھر میں میری جو بیوی ہے، زوجہ ہے، یہ کپڑا انہیں دوں گا تو وہ پہن کر نماز ادا کرے گی۔ اتنا عبادت گزار ہے، وہ خود بھی نمازی ہے اور اس کی جو زوجہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی نمازی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کہ بندہ پکا نمازی ہوتا ہے، ماتھے پر سجدوں کے محراب، سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، لیکن انسان کی جو اندر کا شیطان ہوتا ہے، جو انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے، وہ باہر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو وہ صاحبہ کی جب یہ بات سنی کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جو میں پہن کر آیا ہوں، اب میں اپنی بیویوں کو دوں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی نماز ادا کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی عرض کی کہ حضور دعا کریں کہ بڑا ہی تنگ دست ہوں کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دوسرا کپڑا لے سکوں کہ میں اپنا پہنوں وہ اپنا پہن لے، ایسے بھی حالات تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میری طرح ایک افلاس کی، ایک فقیروں جیسی زندگی گزارے؟ پھر عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے اس زیادہ مال سے کہ جس کا بندہ شکر ادا نہ کر سکے، اور وہ مال جس کا بندہ شکر ادا کر سکے وہ بہتر نہیں ہے؟ چونکہ بندہ ہے، انسان کے دل میں یہ خواہشات ہوتی ہیں، لالچ بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتی ہے، تو اس نے پھر عرض کی وہی عرض دہرا دی۔ تو میرے آقا نے پھر اس کے لیے، اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ارزقہ مالا۔ جب آپ کا یہ دعا کرنا زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اس کی قسمت بدل گئی، اسے کچھ پیسے ملے، کچھ درہم ملے، تو اس سے اس نے ایک بکری خریدی۔ جب بکری خریدی تو مال بڑھنے لگا، بکریاں پھر آگے پھلی پھولی، حتیٰ کہ اس کا ایک ریوڑ بڑھ گیا جو پہلے نمازی تھا، حتیٰ کہ اسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسے حمامۃ المسجد کہا جاتا، مسجد کی کبوتری اسے کہا جاتا۔ جیسے مسجدوں میں وہ کبوتر ڈیرے لگا لیتے ہیں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ شخص اتنا پابند نماز تھا، اتنا پکا نمازی تھا کہ ہر وقت جب بھی اسے ڈھونڈوں تو وہ مسجد سے ملتا تھا۔ اتنا نمازی، اتنا پکا نمازی، ہر وقت مسجد سے ملتا، جسے صحابہ حمامۃ المسجد کہتے ہیں۔ وہ شخص جب اس سے دعا ملی تو اس کی بکریاں بڑھنے لگی۔ جیسے اس کی بکریاں وہ مال بڑھا تو اس کی مصروفیت بھی بڑھنے لگی۔ جب اس کی مصروفیت بڑھنے لگی تو وہ جو نمازی تھا، ہر وقت مسجد سے ملتا تھا، اب وہ بکریوں سے ملنے لگا۔ اب اسے ڈھونڈتے تو وہ بکریوں کے پاس ہوتا، اپنے مال کے پاس ہوتا، تو اب جو 5 وقت کا نمازی تھا، اب اس کی نمازیں قضا ہونے لگی، کبھی 1 رہ جاتی، کبھی 2 رہ جاتی، اپنے اس مال کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ دن گزرتے گئے، جو ہر وقت مسجد سے ملتا تھا، پھر مہینے میں 1 مرتبہ جمعے پہ آتا، پھر جمعے سے نکلا 1 ماہ کے بعد ملتا، حتیٰ کہ اس کا مال، اس کی بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ اسے گھر چھوڑ کر جنگل میں جانا پڑا۔ گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بکریوں وہاں رکھ لیتا، اب بکریوں کو اس نے لیا اور جنگل میں نکل گیا، اپنی وہ ریوڑ، حتیٰ کہ وہ بڑھتی گئی، جنگل میں اس کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئی۔ دعا تھی چونکہ امام الانبیاء کی، تو وہ مال جب اس کا بڑھ گیا تو وہ شخص جو ہر وقت نمازی تھا، مسجد سے ملتا تھا، اب مسجد کہاں وہ کہاں، حتیٰ کہ وہ عید پر آنے لگا۔ ایسا وقت آیا پھر عید بھی اس نے چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ کا حکم، یہ زکوٰۃ فرض کر دی مسلمانوں پر کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اللہ کے نبی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے جو عامل بنائے تھے ان کو بھیجا، ایک خط دے کر، رکا دے کر، کہ جاؤ جو صحابہ میں سے غنی ہیں، جن کے پاس مال ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ اس سالوہ کے پاس بھی جاؤ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ ایک وقت تھا وہ تنگ دست ہے، لیکن آج اس کے پاس مال ہے تو لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس سے بھی آپ نے زکوٰۃ لینی ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے وہ خط لے کر، رکا لے کر، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ پہلے دوسروں سے لے لو، پھر میں بھی دے دوں گا۔ جیسے بندہ کسی کے پاس جائے
تو وہ چکر دینا چاہتا ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے تو فلاں سے مل لے پھر مجھے مل لینا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ عامل انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ دوسرے صحابہ کے پاس پہنچے، جب انہیں یہ بات سنائی، حکم سنایا، تو انہوں نے بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑی ہی محبت بھرے انداز میں اپنی زکوٰۃ ادا کی۔ تو جب زکوٰۃ لینے کے بعد جب واپس آئے، اس کے پاس پھر واپس پہنچے ثعلبہ بن حاتب کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ سے زکوٰۃ لینی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا مجھے وہ رکا، مجھے وہ خط دکھاؤ کہاں حکم لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات تحریر کروا کر بھیجی ہے، تو اس نے جب دیکھا تو کہتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو میرے مال پر یہ ٹیکس ہے، یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو یہ مال تو میرا ہے۔ اب ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں، میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں، پھر میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ جب عاملین زکوٰۃ کے جو عامل تھے وہ واپس حضور کی بارگاہ میں ابھی پہنچے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عاملین کو دیکھ کر صحابہ کی بارگاہ میں اس ثعلبہ بن حاتب نامی کا ایک قریبی رشتہ دار بھی آپ کی محفل میں، آپ کی صحبت میں موجود تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عاملین کو دیکھ کر کہا ویح ثعلبہ بن حاتب، فرمایا کہ اے ثعلبہ، آج ثعلبہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ثعلبہ آج ہلاک ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حکم عدولی کی ہے۔ اور پھر اسی وقت اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو میرا رب فرماتا ہے کہ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، اپنے مال سے بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ نے یہ وعید بھی سنا دی کہ ویح ثعلبہ بن حاتب، کہ فرمایا کہ آج ثعلب جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار جب اس نے یہ بات سنی تو ثعلب کے پاس پہنچا کہ اے ثعلب، آج تو ہلاک ہو گیا ہے اور تیرے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعید اور قرآن کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے جب وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپ اٹھا کہ یا ویلہ یا ویلہ یا ویلہ، کہ آج میں ہلاک ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی عدولی کر لی ہے، نافرمانی کر بیٹھا ہوں، میں آج ہلاک ہو گیا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں اپنا مال لے کر حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا یہ مال قبول کر لے، میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو اپنا مال واپس لے جا، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تجھے پہلی بار حکم ملا تو تو نے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو لہذا تیرا مال قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ وہ لوگ چونکہ جب اس کی تنگ دست حال تھا تو عرض کرتا ہے حضور دعا کریں کہ رب مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں گا، یہ وعدہ کیا تھا پہلے۔ تو پھر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم اس کو صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے حکم عدولی کی تو اس کو سزا کیا ملی، فرمایا کہ ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مال واپس لے جا۔ کچھ عرصہ گزرا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وصال فرمانے کے بعد اب وہ اسی ہلاکت میں ہے۔ وہ شخص ثعلبہ بن حاتب
پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ دور شروع ہوا تو حضور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں مال لے کر آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور میرا مال یہ زکوٰۃ ہے، میں دینے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ فرمایا جب اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کیا تو پھر میں کیا کون ہوتا ہوں اس کو قبول کرنے والا، واپس لوٹا دیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ شروع ہوا تو پھر اس کا مال لے کر آیا، پھر مال واپس کر دیا، فرمایا کہ ہمیں تیری زکوٰۃ کی، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا۔ حتیٰ کہ زمانہ عثمانی میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ مال لے کر آیا، لیکن وہ مال قبول نہ کیا گیا، یعنی اسے یہ سزا یہ ملی کہ اللہ نے پھر اس کے مال کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے حکم عبور نہیں کی، اس لیے کہ جو زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے دل میں اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا منافق کی کچھ نشانیاں بیان فرمایا سب سے پہلی بات کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ ہی کرے گا، سچ نہیں کبھی بولے گا، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور فرمایا کہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ میرے آقا نے یہ منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں فرمایا کہ جو ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جب بھی سچ نہیں بولے گا۔ تو تیسری بات فرمایا جب وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، اس نے کیونکہ وعدہ کر رکھا تھا مجھے مال ملے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اس کے بعد اسی حال میں وہ شخص فوت ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی جنہیں رب نے مال دیا ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، اور میرے آقا نے فرمایا صدقہ کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور فرمایا عاجزی اختیار کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ، اللہ کی آزمائشوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ عزیزان کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 فرمان فرمائے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ آج مال ہیں لیکن محفوظ نہیں ہے، آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اعمال میں سے جب بندہ وہ کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ کی ان 5 نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال آفتوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور میرے آقا نے فرمایا جو اپنی زمین سے جو فصل اٹھاتا ہے اس کا عشر ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج دیکھیں رزق ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ اب مال ہے لیکن محفوظ نہیں ہے، اس کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ کبھی عدالتوں میں لگ رہا ہے، کبھی تھانوں میں لگ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں میں جا رہا ہے، اس کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے مال میں سے صدقہ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا جو زمین کا عشر ادا نہیں کرتا اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج مال ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تھوڑا ہو اگر اس میں برکت ہو تو وہ کافی ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو صدقہ نہیں کرتا فرمایا اس سے عافیت اٹھا لی جاتی ہے، عافیت چھین لی جاتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنی خوبصورت بات بتائی کہ جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، فلاں سے کہتا ہے، فلاں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا، مطلب کہ رب سے مانگ، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا، اس سے مانگ جہاں مانگنے میں شرمندگی نہیں ہے، جہاں انسان کو مانگنے میں شرم نہیں آتی وہاں شرمندگی ہوتی نہیں ہے۔ کہ جب بندہ کسی کے پاس جائے ایک بار مانگے گا تو بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جب دوسری بار جائے تو بندہ خود شرم محسوس کرتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا رب اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اپنے لیے مانگ تو صحیح، رب سے مانگ تو صحیح۔ اور میرے آقا نے 5ویں بات یہ فرمائی کہ جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا تو فرمایا رب تعالیٰ سے یا رب کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، رب کی رحمت سے۔ فرمایا یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انسان جو ہے وہ ان کے کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
اور یہ جو میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو، صدقہ کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور فرمایا عاجزی اختیار کرو۔ یہی بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بیان فرما رہے تھے، تو ایک نصرانی شخص آیا، اس نے جب یہ بات سنی کہ زکوٰۃ ادا کر کے مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس نے جب یہ بات سنی، چلو آج اس کو آزماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتیں جو قول ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اکثر دیکھا کہ سچ ہوتی ہیں، چلو آج میں یہ آزماتا ہوں، آج آزماتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا، شرط لگائی کہ اگر میرا مال محفوظ ہوا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، بات سن کر گیا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور دوسرا اس کا مال مصر میں تھا، کسی تاجر کے پاس وہ لے کر واپس آنے والا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ جب واپس وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک قافلے کو چوروں اور ڈاکوں نے لوٹ لیا۔ جب چوروں اور ڈاکوں نے لوٹا تو انہوں نے خط بھیجا ان کی طرف کہ ایک قافلے کو چوروں اور ڈاکوں نے لوٹ لیا ہے، قافلہ لٹ گیا۔ جب اس نے دیکھا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی شرط لگا رکھی تھی کہ میرا مال محفوظ رہا تو مسلمان ہوں گا، اگر مال محفوظ نہ ہوا تو میں مسلمان تو پہلے ہی نہیں ہوں، لیکن تلوار نکال کر میں اللہ کے نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کروں گا، میں میان سے تلوار نکال لوں گا۔ اس نے اتنی بڑی شرط رکھی۔ جب یہ خط پڑا نا تو ہل گیا، کانپ اٹھا اور یہ ارادہ کر لیا، میں نے چونکہ یہ ارادہ کیا تھا، میں نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر میرا مال محفوظ رہا، لیکن خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ تیرا مال بھی لٹ گیا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے یہ ارادہ بنایا، ابھی ارادے پر عمل نہیں کیا ہے، تھوڑی دیر جب کچھ وقت گزرا ہے تو پھر ایک خط آیا اس نصرانی کے پاس۔ خط میں لکھا تھا کہ تیرا مال بھی محفوظ ہے، جو مال تیرا لے کر آنے والا ہے میں بھی محفوظ ہوں، میں بھی محفوظ ہوں۔ جب اس نے یہ خط دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، حتیٰ کہ وہ فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ شرط لگائی تھی، وہ میرا مال بھی محفوظ ہے، وہ میرا تاجر بھی محفوظ ہے، تو لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیں۔ وہ غیر مسلم ہو کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان نصیب فرما دیا ہے۔ تو آج اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے مالوں کو پاک کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ آج ہمارے مال محفوظ نہیں ہے، ان میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہم اپنے مال سے صدقہ خیرات کم کر دیا ہے، اس لیے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان گرامی، میرا رب فرماتا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب اللہ زمین میں سے کسی کو اختیار دیتا ہے، اسے مال دیتا ہے، پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو جب یہ کام کرے گا پھر اللہ کی برکتیں ہی اس کے گھر میں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں اس کے رزق میں آئیں گی، اس کا پھر رزق بڑھے گا ہی، پھر تھوڑا بھی کام نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہم سب کو شریعت کے احکام پر جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔